بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 4۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے اور ہمارے سبق کا جو عنوان ہے سبق نمبر 28 ہے اور اس کا عنوان ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پوری کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کی محتاج ہے۔ محتاج کا مطلب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دوسرے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا چاند اپنی روشنی کے لیے سورج کا محتاج ہے، یعنی کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ بلکہ اپنی روشنی کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ سورج سے۔ زمین حرارت کے لیے سورج کی محتاج ہے، یعنی ہمیں جو حرارت ملتی ہے زمین کو اور جو یعنی گرمائی یعنی ملتی ہے ہر چیز کو، ہر شے کو دنیا کی اور اس زمین کی، تو وہ کہاں سے ملتی ہے؟ سورج سے۔ سورج اپنی گرمی اور روشنیوں کے لیے گیسوں کا محتاج ہے، اس میں اتنی زیادہ گیسیں ہیں تو وہ اس کا محتاج ہوا۔ اس طرح سمندر پانی کا محتاج، بارش بادلوں کی محتاج ہے، بادل ہواؤں کے محتاج ہیں۔ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے ان سب کا محتاج ہے، یعنی کہ انسان جو ہے اس کو طرح طرح کی ضرورتیں درپیش آتی ہیں تو وہ ان سب چیزوں کا محتاج ہے۔ سورج نہ ہو تو ہم سردی سے مر جائیں، زمین نہ ہو تو خلاؤں میں بھٹک جائیں، یعنی کہ ہم کہاں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ سمندر نہ ہو تو پانی کو ترس جائیں، اور بارشیں اگر نہ ہوں تو فصلوں اور باغوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ظاہر فصلوں اور باغوں کے لیے بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسانوں کا بھی محتاج ہے۔ اگر کسان فصلیں نہ اگائے تو انسان کھائے گا کیا؟ ملیں کپڑے نہ بنائیں تو انسان پہنے گا کیا؟ معمار گھر نہ بنائیں، معمار کہتے ہیں گھر بنانے والے کو، تعمیر کرنے والے کو۔ معمار اگر گھر نہ بنائیں گے تو رہے گا کہاں؟ آج کل دنیا میں انسان کی ضرورتیں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں، جیسے اسکول، دفتر، گاڑی، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، نہ جانے کیا کیا ایسی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر انسان جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ انسان کی ضرورت بن چکی ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اپنی تمام ضرورتیں خود اکیلا جو ہے نا پوری کر سکتا ہو۔ اپنی ان ضرورتوں کے لیے وہ کسی نہ کسی انسان کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ سب کے تعلقات جڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جو محتاج، مجبور اور ضرورت مند ہو وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کے سب کام خود بخود ہو جاتے ہوں، جسے کھانے کی ضرورت ہو نہ سونے کی، جو مکان کا محتاج ہو نہ جگہ کا، جو سب کو بس دیتا ہی دیتا ہو، کسی سے کچھ لیتا نہ ہو، پوری کائنات میں ہونے والے اچھے برے کاموں سے جس کی ذات پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو، جو سب سے بڑا اور بہتر ہو، جس کے آگے ہر ضرورت مند ہاتھ پھیلاتا ہو، جس کا حکم ہر چیز پر چلتا ہو اور کوئی بھی اس کے حکم کے خلاف کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ یہ تمام خوبیاں صرف اور صرف اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ اس لیے سورۃ الاخلاص میں اللہ کو الصمد بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ اکیلا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اکیلا ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی کوئی بھی ضرورت کسی بھی مخلوق سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، یعنی اسے کسی بھی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا یعنی وہ کام اس سے کروائے، بلکہ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، بس کہتا ہے اور ہر کام ہو جاتا ہے۔ بلکہ تمام مخلوقات کی ضرورتیں اللہ سے اٹکی ہیں، اللہ سے جڑی ہیں، وہی انہیں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، یعنی جیسے ہم سوتے ہیں نا، اس طرح اس کو کبھی اونگ بھی نہ آئی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی 255 آیات کا ترجمہ ہے۔ اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ اس وجہ سے وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل 111 آیات کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یعنی اللہ ایک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہماری تمام ضروریات اس سے جڑی ہیں، اٹکی ہیں، وہی ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اور وہی صرف اکیلا عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔